احمد حسن، تھینک یو فار جوائننگ اس. ایک بات میں ایڈ کر دوں عبداللہ صاحب کی بات پہ. اس لیے چائنا اتنا کین ہے بی آر آئی کو ختم کرنے کے لیے اور سی پیک انیشیٹ کرنے کے لیے. پلیز پاکستانیوں کو اپنی آرگومنٹ میں یہ بھی سمجھائیے گا کہ سی پیک کیوں ہماری لائف لائن ہے اور اس کو ہم نے بنانا ہے. بس جس طرح ہم نے ایٹم بم بنا لیا سب نے مل کر، سی پیک اور بی آر آئی کو بھی ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. احمد. جی بہت شکریہ وش صاحب، تھینک یو سو مچ فار دا انویٹیشن. بڑا زبردست ٹاپک ہے، اور جس طریقے سے اس سارے جو جڑ ہے اس ساری کا، جب یہ کہا جاتا ہے that اسرائیل از دا ڈیگر ان دا ہارٹس آف مسلم، تو اس کے بالکل جو پولیٹیکل ریزنز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں آج کل کی جیو پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں، لیکن اس معاملے میں اس وقت جو ساری چینجز چل رہی ہے اس میں میرا جو پرسپیکٹیو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آپ نے اگر امریکہ کو دیکھیں، امریکہ اس یونیپولارٹی کے اندر امریکہ از دا سول سپر پاور اس یونیپولر سسٹم کے اندر. اور ابھی یہ جو یونیپولارٹی ہے یہ فیڈ آؤٹ ہو رہی ہے اور اس کی جگہ ایمرجنگ ملٹی پولارٹی آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ پچھلے 100 سال 200 سال اگر امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ ہمیشہ سے دنیا میں ایک ریسٹرکٹڈ پاور رہی ہے. وہ عام طور پہ جو ایکسٹرنل کانفلکٹس ہوتے ہیں بہت کیلیبریٹ کر کے اس میں شامل ہوتی ہے، یا زیادہ تر تو ہسٹوریکلی وہ شامل ہوتی ہی نہیں رہی. ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں کہ امریکہ ان جنگوں میں کب شامل ہوگا، بیکاز بہت لیٹ امریکہ آیا. ایون یہاں جب افغانستان کے اندر سوویت یونین آیا تو بہت لیٹ امریکہ نے اس کے اندر سپورٹ. سو امریکہ کی ہمیشہ سے پالیسی جو رہی ہے، اور ان کی جیوگرافیکلی بھی وہ تھوڑے آئسولیٹڈ رہے ہیں. لیکن 1995 آنورڈز امریکہ کے اندر ہمیشہ سے ایک لابی موجود رہی ہے جو یہ چاہتی رہی ہے کہ امریکہ کی پاور کا استعمال کیا جائے پوری دنیا کے اندر. اچھا، 1995 آنورڈز، 97 اور 99 آنورڈز ایک امریکن تھنک ٹینک منظر عام پہ تھا، پہلے کا موجود لیکن منظر عام پہ آتا ہے، جس کو امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں. اور وہاں پہ ایک شخص ہوتا ہے جس کو پرنس آف ڈارکنیس کہتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم لوگ واقف ہی نہیں ہیں اس سے. اس شخص کا نام تھا رچرڈ برڈ، اور وہ امریکن پریزیڈنٹس پرانے جو ہیں ان کے ایڈوائزر رہا ہوا ہے. تو وہ شخص ایک آسٹریلین جرنلسٹ ہیں جان پلگر، اس کو انٹرویو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ٹرم استعمال کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ٹوٹل وار. اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک دو یا تین ملکوں پہ آہستہ آہستہ اٹیک نہیں کرنا، ہمیں پورے جو مڈل ایسٹرن تھیٹر ہے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے، اور ہمیں یہاں کنٹرول ایزرٹ کرنا ہے اگر ہم پروجیکٹ آف نیو امریکن سینچری، مطلب اگلے 100 سال اگر ہم دنیا پہ رول کرنا چاہتے ہیں. اور وہ کنونس کرتا ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو اور امریکن گورنمنٹ کو اس وقت کہ ہم نے یہ پالیسی لے کے چلنی ہے. تو پہلی دفعہ اس طریقے سے امریکہ مڈل ایسٹ کے اندر لے کے آتا ہے. جو اس کے اٹیک کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ کنٹرول اوور گلوبل ٹریڈ روٹس، کنٹرول اوور گلوبل ریسورسز، کنٹینمنٹ آف چائنا، کنٹینمنٹ آف رشیا، اور اس طرح کے دو اور آبجیکٹیوز ہیں. ان کو ملا کے ٹوٹل 6 آبجیکٹیوز کے ساتھ وہ اٹیک ہے. سو ابھی جب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اس میں ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ کی اکانومی بھی ڈرین ہو رہی ہے. $38 ٹریلین کا امریکہ مقروض ہے. امریکہ میں ہوم لیسنس اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے، جاب لیسنس اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے، امریکہ میں ڈرگ ایڈکشن اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ. اور امریکن پبلک اور پالیسی سرکلز کے اندر وہ لوگ جو ہمیشہ سے اس پالیسی کے خلاف رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہوم طاقتور ہو لیسنس چکے. بھی ہوم لیسنس بھی، بالکل ہوم بالکل لیسنس بھی سب سے زیادہ ہے. بالکل ہوم لیسنس. وہ ٹکل کارلسن کہتا ہے نا کہ میں واشنگٹن کے وہ جو ٹرین سٹیشن ہے وہاں سے وائٹ ہاؤس تک جاتا ہوں تو مجھے جتنی ہوم لیسنس نظر آتی ہے اتنی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. واشنگٹن کے اندر فیلاڈیلفیا کی گلیاں ایسے ہیں جیسے زومبی ایپوکلپس آیا ہے، ڈرگ ایڈکٹس کے پاس رہنے کی میں نے جگہ نہیں ہے، میں وہ نے سڑکوں کے اوپر. واشنگٹن اسٹیٹ دیکھی ہے، اور آپ کی سوچ ہے کہ وہاں پہ کیا کنڈیشن ہے. بالکل. سو وہ اب بات امریکنز یہ کر رہے ہیں جس کو اسٹریٹجک ریٹرینچمنٹ کہتے ہیں. امریکہ یہ ملٹی پولارٹی دنیا کے اندر دیکھتے ہوئے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنی پاور اور ریسورسز کو مڈل ایسٹ سے نکالیں اور نکال کے واپس اپنے گھر میں لگائیں، اور اس کا نام ہے امریکہ فرسٹرز. اور اسی کو کہتے ہیں میک امریکہ گریٹ اگین، اور یہی امریکہ کا پاپولر سینٹیمنٹ ہے، اور اسی پاپولر ویو کو رائڈ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے. پرابلم یہ ہے ابھی بھی ان کا جو اس سال کا 2026 کا 25 کے جو ان کے نیشنل سیکورٹی ڈاکیومنٹس آتے رہے ہیں اس میں بھی انہوں نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ میں مونرو ڈاکٹرن کی طرف واپس جانا چاہتا ہوں، ویسٹرن ہیمیسفیئر کے اوپر ہم اپنا کنٹرول ایزرٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مڈل ایسٹ سے نکلنا چاہ رہے ہیں. 2021 آنورڈز بائیڈن کے دور میں بھی امریکنز نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم زیادہ انویسٹ مڈل ایسٹ کے اندر نہیں کریں گے.
اب یہاں پہ بیسیکلی پرابلم آتا ہے اسرائیل کو. قائد اعظم نے کہا تھا 46 میں کہ اسرائیل کے پیچھے سے برطانوی اور امریکی سپورٹ نکال دو, میں دیکھتا ہوں یہ کتنی دیر قائم رہتی ہے. یہ کرپل سٹیٹ ہے, بیساکھیوں کے اوپر کھڑی. ایک بیساکھی برٹش امپائر تھی جس نے اس کو اسٹیبلش کیا, دوسری یو ایس ہے. اب ایک بیساکھی پہلے نکل چکی تھی, اب یو ایس بھی اپنی پاور پول کرنا چاہ رہا ہے. اس وجہ سے اسرائیل کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ کسی شیپ اور فارم میں امریکہ اسی ریجن کے اندر رہے. گراؤنڈ کے اوپر ان کی سپورٹ ختم ہو چکی ہے, لیکن امریکہ کے پاور کوریڈورز کے اندر ابھی بھی اسرائیلی لابی کافی زیادہ اسٹرینتھنڈ ہے. 100 سال سے موجود ہیں, آہستہ رائٹ. آہستہ نکلیں ٹھیک گے. ہے. اسی اور وجہ سے وہ یہ سارے کتنی اسٹرینتھنڈ ہے ڈائنامکس. اس کا لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے ابھی. عبدالحمید گل, سارے تنازع کی جڑ اسرائیل, سارے مسئلے کا جڑ اسرائیل, اور اسرائیل کی باؤنڈریز ہی نہیں ڈیفائنڈ. کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ, بہت ہی خوبصورت. اٹ واز اے پلیجر لسننگ یو. اور یہ وہ باتیں ہیں جو میرے خیال میں بہت ہی کم کسی نے, بلکہ شاید کوئی بھی یہ بات نہیں کر رہا. اینڈ آئی وش کہ میں یہ سوچتا تھا کہ کوئی یہ کرے گا. تو چلیں, آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا. اور بالکل آپ نے درست فرمایا ہے, کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو پروفیسیز ہے اس کے مطابق کہ آخری جو جنگ ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہوگی. وہ کہیں ہندوؤں کے ساتھ نہیں لکھا, وہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ یہودیوں کے ساتھ ہوگی. اور پتھر پکاریں گے, درخت پکاریں گے, جھاڑیاں پکاریں گی کہ اے مومن میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے جو بات کہی ہے اس میں بڑا وزن ہے, اور یہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے, اور یہ بات ان کو بھی پتہ ہے اچھی طریقے سے. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جو اسرائیل ہے وہ بھی ایک نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوا. کنیسٹ کے اوپر باقاعدہ اس کا ماتھے پہ لکھا ہوا ہے, اور پاکستان کے جو اسمبلی ہے اس کے ماتھے پہ بھی کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک جو آئیڈیولوجیکل ہمارا ایک معاملہ ہے, یہ ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. دوسری جانب جو آپ نے یہ بات کہی, دیکھیں یہ جو خاص قسم کے بم استعمال کیے گئے, کیونکہ یہ پتھریلی زمین ہے ساری غزہ کے اندر, اور اس کو ظاہر ہے یہ چاہتے تھے کہ اتنی بمباری کی جائے کہ اس کے اندر دو فائدے. ایک تو ان کا وہاں جو جینوسائیڈ ہے وہ ہو جائے, وہاں کے لوگ خالی ہو کے نکل جائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کینال نکالنی ہو تو پھر اس کے لیے وہ زمین ہموار ہو جائے اور نرم پڑ جائے, تاکہ وہ آسانی سے یہ کینال نکال سکیں. دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا, یہ ہم نے دیکھ لیا خاص طور پہ غزہ کے معاملے کے اوپر, کہ دنیا جو تھی وہ ایک اکنامک اینیمل بن کے رہ گئی. اور یہودیوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دنیا کا تمام پیسہ لینا چاہتے ہیں. یہ ایک آلٹرنیٹ بلڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی صورت جو ہے ہم ڈائریکٹ دنیا کا تمام کاروبار سمیٹ کے اپنے پاس لے آئیں. اب اس میں جو تین چیزیں بڑی اہم ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تمام آبنائیں اس ٹائم پہ انڈر اٹیک ہیں. ایک تو جو آپ نے دیکھ لیا کہ اسٹریٹس آف ہرمز ہے جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے, باب المندب کی آپ نے بات کی. ایک تیسری آبنائے ملاقہ بھی تو ہے, جہاں تقریباً چائنا کو جو جانے والا 80% ٹریڈ وہاں سے ہوتا ہے. 900 کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے, اور اس کے اوپر انڈونیشیا نے حالیہ یہ کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر 2 دن قبل کہ ہم اس کے اوپر ٹیرف عائد کریں گے. اب یہ جو چیز ہے یہ ایک بڑا انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ امریکہ نے جب یہ دیکھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے, بات طے ہو گئی ہے, ہمارے فیلڈ مارشل, اب یہ دیکھیں کتنا بڑا ایک کردار ہے کہ وہ ایک تنہا شخص گئے, انہوں نے ایران میں 3 دن قیام